مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، گیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسے؟ دیکھیے، گیلے کپڑے پہن کر، جیسے آج کل یہ بارش کے ایام چل رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے کپڑے گیل ہو جاتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ بازار میں رہتے ہیں، تو گیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت پڑھ سکتے اگر کپڑے پاک ہوں۔ ایسے نہیں کہ کپڑے آپ کے گیلے ہو گئے اور چھینٹیں آ گئی، گندگی کچھ لگ گئی اس کے اندر، یا کپڑے ناپاک ہو گئے، تو ناپاک کپڑوں میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ گیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھیں گے تو پھر مسجد کا خیال آپ یہ رکھیں کہ چٹائی وغیرہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ مان لیجیے اگر گیلے کپڑے پہن کے آپ نے نماز پڑھ لی اور پانی اس میں چٹائی پہ چلا جائے، پانی ٹپک پڑے، تو پھر چٹائی خراب ہوگی۔ اسی لیے ایسے موقع پر اگر کوئی انسان گیلے کپڑے ہوں تو کپڑے کو نچوڑ لیں، پھر اس کے بعد اس سے نماز پڑھ لیں۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، مردے کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اکثر مردہ جو ہوتا ہے اس کے آس پاس دیکھا جاتا ہے عورتیں سپارہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، کافی کچھ عورتیں تو زور زور سے بھی پڑھتی بھی نظر آئیں۔ دیکھیے، مردے کو جب تک غسل نہ دیا جائے اس وقت تک قرآن پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ عمل غلط کر رہے ہیں، اور جب غسل دے لیں تو غسل دینے کے بعد آپ قرآن پڑھیں ان کے پاس، لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھنا مکروہ، نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، مرا ہوا بچہ اگر پیدا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو ماں کے پیٹ سے ہی، اس نے آواز نہیں نکالی، کچھ بھی نہیں کیا ہو، تو اس کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کو غسل دے کر کے اور کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے اور قبر کھود کر کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے بلکہ دفن کر دیں گے۔ اس بچے پر جنازے کی نماز نہیں ہوگی، غسل دیں گے اور کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے قبر کے اندر، اور قبر ہی باضابطہ قبر ایسے نہیں بلکہ گڈھا کھود کے بھی آپ اس میں دفن کر سکتے ہیں قبرستانوں میں۔ اور اس کے علاوہ اس بچے کا نام بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بچے، چھوٹے بچے، معصوم بچے جو پیدائشی یا بچپنی جن کا انتقال ہو جائے، تو وہ بچے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ تو نام رکھنے سے یہ فائدہ ہوا ہے، کل وہ بچے آپ کے حق میں سفارش کریں گے، جس کے بچے کا انتقال ہوا بچہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا، تو نام رکھنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ احد میں شہداء کی تعداد کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، جنگ احد میں یہ ایک اسلام کا ایک اہم غزوہ ہے، اور سن 3 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا۔ اس غزوے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس غزوے میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 70 ہے۔ جی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ بھائی جب مفتی صاحب سوال کے جواب دے رہے ہیں تو موبائل میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں موبائل میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اس میں سوال لکھے ہیں، تو اب بھی میں بار بار دیکھے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو یہ سوال ہیں وہ ایسا تو نہیں کہ پہلے سے مجھے یاد ہیں رٹھا مارے ہوئے، تو یہ پڑھ کے بھائی جو سوال آ رہا ہے کیا پتہ مجھے کون سا سوال ہے، تو اس لیے پڑھنا پڑتا ہے، تو اس لیے نہیں، باقی میرے کان جو ہے مفتی صاحب کی طرف ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ میرے جنازے میں، میرے تو مرنے کے بعد بھی جنازے میں مت آنا، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ ہاں، بعض دفعہ بہت سے ماں باپ ہو یا ماں ہو، غصے میں اگر بچہ نافرمان ہو، بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ماں باپ غصے میں کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں شریک مت ہونا، میرا منہ مت دیکھنا، اور تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو اولاً تو ہر اولاد کو چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض نہ ہوں۔ ہر انسان کوشش کرے کہ ماں باپ ہمیشہ ہر وقت ہم سے راضی ہوں۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو ایسے موقع پر ان کے مرنے کے بعد جنازے میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ناراض ہیں۔ اب ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ایصال ثواب قرآن پڑھ کے ثواب کریں یا صدقہ خیرات کر کے ثواب کریں یا ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس بچے کو چاہیے کہ باپ کے کہنے سے ایسا نہیں، وہ ان کو غصے والا عمل تھا، جنازے کی نماز میں شریک ہو، کفن دفن میں شریک ہو، جنازے کی نماز پڑھے، سارے کام کرے، اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میرے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے، اور اس عمل سے یقیناً ان کے ماں باپ خوش ہوں گے۔ اسی لیے ماں باپ نے غصے میں کہہ دیا تو بچے بھی ایسا نہیں کہ ہٹ جائیں، نہیں، بچوں کو چاہیے ان کے انتقال کے بعد سارے کام کریں۔ جی جیسے کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہا ہوں میں، کہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ مت آنا۔ نہیں 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 نہیں، وہاں آپ ان کی وہ غصے میں انہوں نے کہہ دیا۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو تانے مارنا، اکثر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی کو تانے مارے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی ہے، اکثر تو لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ دوسری بیوی لے کر آ جاتے ہیں۔
دیکھیے بیٹی پیدا ہونا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ اس میں عورت کا رول ہے نہ مرد کا رول ہے، اور کوئی چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیا ہے سورہ شورى میں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ جسے چاہے جو دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا، بالکل بانج کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے اور کسی کو دونوں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس میں بیوی کا رول ہے، تو وہ انسان احمق ہے، بیوقوف انسان ہے، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، بیٹی دے یا بیٹا دے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی انسان اس بنا پر بیوی سے ناراض ہوتا تو اس کا ناراض ہونا ناجائز اور حرام ہے، اس کا یہ عمل غلط ہے۔ کیا اس کی غلطی ہے؟ اگر یہی سوال اس کی بیوی اس سے کر لیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تم نے، یہ تمہارا رول ہے، تو کیا ہوگا؟ حالانکہ دونوں کے ملاپ سے ہی تو اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اگر عورت الٹا کہہ لے کہ بیٹی پیدا ہوئی تمہاری غلطی سے بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، نہ مرد کی غلطی نہ عورت کی غلطی۔ اس بنا پر بیوی کو طعنہ دینا یا بیوی کو برا بھلا کہنا، یہ انتہائی بے غیرتی کی علامت اور کمینے پن کی پہچان ہے۔ جو انسان کمین ہوگا وہ یہ حرکت کرے گا۔ حالانکہ بیٹی کی پیدائش کے تو بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر بیٹی کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ بیٹی اللہ رب العالمین کی رحمت، کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اللہ تعالیٰ اس کا مقام جنت میں دے گا۔ تو بیٹی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے، اس بنا پر بیوی کو طعنہ دینا ناجائز ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، حمیرہ حضور کسے کہتے تھے؟ حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے، ان کا لقب تھا، اور حضور انہیں پیار میں حمیرہ کہتے تھے۔ ان کا نام عائشہ تھا اور ان کی کنیت عبداللہ تھی اور لقب حمیرہ تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو خوبصورت بھی بنایا تھا۔ ان کی جو خوبصورتی تھی سرخی خوبصورتی، مطلب خوبصورت تھی اور جس کے اندر لالی پن آئی تھی، وہ خوبصورتی تھی، سرخ خوبصورت۔ تو اللہ کے رسول اسی بنا پر محبت میں حمیرہ کہتے تھے۔ اس سے ہر نوجوان کو، شادی شدہ مرد کو ایک سبق بھی ملا، ایک پیغام بھی ملا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی انسان اگر اپنی بیوی کا نام اپنی طرف سے کوئی دوسرا نام رکھ لے تو اس کی اجازت اور رکھنا چاہیے، تاکہ بیوی کا دل خوش ہو۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت ہم جانور والا سلوک کرے، بیوی کے ساتھ بدتمیزی۔ پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا کہ بیوی کا کیا حق؟ وہ بات صحیح ہے، مرد حضرات بیوی یہ تو سوال کرتے ہیں کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر اس کی بیوی کا کیا حق۔ اسے چاہیے بیوی کے حق کا خیال رکھے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور یاد رکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا، اللہ کے رسول نے یہ نام رکھا تھا پیار میں۔ ہر شادی شدہ انسان اگر اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر کے اپنی بیوی کا نام رکھیں تو اچھا عمل ہے، مبارک عمل ہے، اور انشاءاللہ سنت کا ثواب تو ضرور ملے گا ہی۔ جی تو الحمدللہ آج کے سارے سوال مکمل ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی، کہ آپ کے کام آئے گی، کیونکہ اس کے اندر کافی سوال ایسے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں۔ تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ اور لوگوں کو بھی معلومات ہو۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔